بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج سبق نمبر 29 کتاب الطہارۃ، باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعہ عندہ۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 29 کے اندر ہم اس باب کو پڑھیں گے کہ کیا آدمی رات کو کسی برتن میں پیشاب کر کے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ متن حدیث و مع ترجمہ ہے، تخریج روایت ہے، روات حدیث کا تعارف ہے، تشریح و فوائد ہیں، اشکالات ہیں کچھ اس روایت پر، اور پھر اس کے بعد خلاصہ اور سوالات کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، دہرائی بھی ہو جائے گی اور آج کے سبق کے ساتھ اس کا ربط بھی قائم ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کی عبارت آپ کے سامنے موجود ہے، باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعہ عندہ۔ وبہ قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا حجاج عن ابن جریج عن حکیمة بنت امیمة ابنة رقیقة عن امها انها قالت كان للنبي صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل۔ حکیمہ بنت امیمہ اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا لکڑی سے بنا ہوا، آپ کی چارپائی کے نیچے، آپ اس کے اندر رات کو پیشاب کرتے تھے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، دیگر کن کتب کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ اس روایت سے متعلق انشاءاللہ آگے چل کے تفصیلی طور پہ کلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روایت کے جو روات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمد بن عیسیٰ ہیں، ان کے بارے میں ثقۃ فقیہ کا قول ہے، اور اس کے بعد حجاج بن محمد المصیصی ہیں، ان کے بارے میں بھی ثقۃ ثبت کا قول ہے، لیکنہ اختلط فی آخر عمرہ، آخری عمر کے اندر ان کو اختلاط ہو گیا تھا، حدیث کو خلط مل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ابن جریج ہیں، ان کا پہلے تعارف گزر چکا ہے۔ حکیمہ بنت امیمہ ہیں، لا تعرف، غیر معروف راویہ ہیں، یعنی مجہول راویہ ہیں، ولیکن قال الحافظ فی التہذیب ذکرہ ابن حبان فی ثقات، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں یہ کہا ہے کہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ ابن حبان رحمہ اللہ کا قول بہت زیادہ نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، لیکن ابن حبان رحمہ اللہ جو راویوں کو ثقات کے اندر شمار کرتے ہیں، اس کے لیے اتنی بات یہاں سمجھ لیں، باقی تفصیلی طور پہ کتب کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے، آگے چل کے بھی کہیں وضاحت کر دوں گا کہ ابن حبان رحمہ اللہ کے ہاں ثقہ ہونے کا جو معیار ہے وہ دیگر ائمہ سے، دیگر محدثین سے ہٹ کے ہے۔ دیگر محدثین کے نزدیک وہ معیار نہیں جو ابن حبان رحمہ اللہ کے ہاں ہے کہ وہ مجہول راوی کو بھی ثقہ قرار دیتے ہیں، یا جب تک راوی کے بارے میں کوئی جرح ثابت نہ ہو، جرح کے اقوال نہ ہوں، اس راوی کو بھی وہ ثقہ شمار کرتے ہیں، بھلے تعدیل کے اقوال بھی اس کے بارے میں موجود نہ ہوں۔ بہرحال ایک خصوصی معیار ہے ابن حبان رحمہ اللہ کے ہاں ثقہ ہونے کا، جو کہ بہت وسعت رکھتا ہے، عمومیت رکھتا ہے، اس لیے جا بجا آپ دیکھیں گے کہ حافظ رحمہ اللہ ان کے قول کو نقل کر دیتے ہیں کہ ذکرہ ابن حبان فی الثقات۔ عن امہا، اس سے مراد امیمہ بنت رقیقہ ہیں، صحابیہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہی غیر امیمہ بنت رقیقہ الثقفیہ تلک تابعیہ، امیمہ بنت رقیقہ کے نام سے ایک تابعیہ بھی ہیں، وہ ثقفی ہیں، اور جو رقیقہ ہیں ام امیمہ یہ صحابیہ ہیں، سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ان کی بہن ہیں، یعنی رقیقہ یہ سیدہ خدیجہ کی بہن ہے۔ انہا امیمہ، یعنی امیمہ جو ہیں، جو سیدہ خدیجہ کی بھانجی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان۔ آگے وہ مکمل روایت ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو روات کا تعارف بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد لغوی تحقیق ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ قدح من عیدان، عیدان کا جو کلمہ ہے اس کے ضبط کے اعتبار سے دو قول ہیں، ایک بفتح العین ہے، عیدان یہ عیدانتن کی جمع ہے، اور عیدانتن ان کھجور کے لمبے تنے کو کہا جاتا ہے جنہیں پتے اور چھال سے صاف کر دیا جائے، اور عیدان بکسر العین یہ پھر عودن کی جمع ہوگی لکڑی کی، یعنی عیدان یہ عیدانتن کی جمع ہے، اور عیدان یہ عودن لکڑی کی جمع ہے، یعنی لکڑیوں کا مجموعہ
جس سے کوئی برتن بنایا گیا ہو۔ یہاں ایک اشکال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر پھر رد بھی موجود ہے کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر یہ عود ان کی جمع ہو تو لکڑیاں جمع کر کے برتن بنانا ممکن نہیں، اس لیے یہ معنی درست نہیں، لہذا صحیح یہ ہے کہ بفتح العین ہو اور اس سے مراد کھجور کے تنے کی لکڑی جسے کھوکھلا کر کے برتن بنایا گیا ہو۔ عموماً یہ بات علماء نے لکھی ہے، لیکن یہ کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ نے المنہل کے اندر اس کا رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لکڑیوں سے بھی پانی محفوظ رکھنے والا برتن بنایا جا سکتا ہے اور یہ محال نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی کے تختے جوڑ کر بھی برتن بنائے جاتے ہیں، اور لکڑی کے تختے جوڑ کر ہی کشتی بھی بنا دی جاتی ہے، ساتھ میں جو فاصلہ ہو وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز لگا دی جاتی ہے جس سے پانی رسنا یا نکلنا وہ رک جاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ عیدان دونوں ٹھیک ہیں۔ عیدان جو ہے اس کو علماء نے زیادہ ترجیح دی ہے، عیدان بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی غلط نہیں قرار دیا جا سکتا، لکڑیوں کے مجموعے سے بھی برتن بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد روایت پہ ہونے والے اشکالات دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے یعنی عیدان کے برتن میں پیشاب کیا تو یہ تو کھجور کے درخت کی بے ادبی ہے، حالانکہ حدیث میں آیا کہ کھجور کے درخت کو عزت دو۔ حدیث کیا ہے؟ اکرموا عمتکم النخلۃ فإنها خلقت من فضلۃ طینۃ ابیکم آدم، کہ حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنے جو کھجور کا درخت ہے اس کو ایسے عزت دو جیسے اپنی پھوپھی کو عزت دیتے ہو، یعنی اپنی پھوپھی کھجور کو عزت دو۔ فإنها خلقت من فضلۃ طینۃ ابیکم آدم، کہ یہ تمہارے باپ آدم کی جو مٹی بچی تھی اس سے اس کو پیدا کیا گیا، اور اللہ کے ہاں اس سے زیادہ عزت والا کوئی درخت نہیں ہے۔ اسی کے نیچے مریم بنت عمران نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم لیا، آگے مزید اس کے الفاظ میں موجود ہیں۔ اس حدیث کی تخریج کس نے کی ہے تفصیلی طور پر موجود ہے، ابو یعلا ہیں، ابن ابی حاتم ہیں، عقیلی ہیں، ابن عدی ہیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو اس اعتراض کا جواب بہت آسان ہے، اور یہ ہے کہ یہ حدیث اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، حتیٰ کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے، یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، اس لیے یہ دلیل بننے کے قابل نہیں۔ اور اگر بالفرض اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی تعارض نہیں، کیونکہ کھجور کا احترام درخت کی حالت میں ہے، یعنی کھجور کا جو درخت ہے جب تک زمین میں گڑا ہوا ہے تو اس کا احترام ہے، جب اس کا حصہ الگ ہو کر برتن بن جائے تو اس پر درخت لگنے والا حکم باقی نہیں رہتا۔ اشکال دوم کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں ہے کہ گھر میں پیشاب جمع ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدح میں پیشاب کیا برتن میں، اور وہ پھر وہیں ہوتا تھا۔ تو اس کی حدیث دیکھیے، لا ينقع البول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ بول، ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے، اور پہلی جو روایت ہے وہ طبرانی نے اوسط کے اندر یعنی المعجم الاوسط کے اندر اس کو بسند جید نقل کیا، اور علامہ عراقی نے اس سند کو درست کہا، جید کہا۔ اب اس کا جواب کیا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اس سے مراد پیشاب کا زیادہ دیر تک پڑے رہنا ہے۔ نقع الماء کا مطلب ہے کہ پانی دیر تک ٹھہرا رہا، جبکہ برتن میں پیشاب عموماً تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے اور صبح کو بہا دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ ممانعت شامل نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ عذر کی بنیاد پہ تو اشکال دوم بھی رفع ہوگا، ختم ہوگا۔ حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ضرورت کے پیش نظر برتن استعمال فرمایا پیشاب کے لیے۔ یہ رخصت اور سہولت ہے کہ انسان کو سختی میں ڈالنے کے بجائے آسانی اختیار کرنی چاہیے۔ گھروں میں رات کے وقت باہر جانا مشکل ہو تو اندر برتن رکھ کر استعمال کرنا جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظافت اور ستر کا خیال رکھتے ہوئے سہولت اختیار کرنا شرعاً درست ہے۔ چارپائی وغیرہ کا استعمال زہد کے منافی نہیں ہے۔ اسی کو اگر ہم عصری معنویت میں دیکھیں تو آج کے دور میں ضعیف یا بچے جو بیت الخلاء تک نہیں جا سکتے ان کے لیے سنت سے عملی رہنمائی ہے۔ ہسپتالوں اور گھروں میں استعمال ہونے والے بیڈ پینز یا یورین جو پاٹس ہیں اسی اصول کی عملی شکل ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام صحت، سہولت اور آسانی کو ملحوظ رکھتا ہے۔ جدید دور میں جہاں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ باتھ رومز ہوتے ہیں یہ بھی اسی سہولت کے تقاضے پر مبنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چارپائی استعمال فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ آرام دہ چیزیں استعمال کرنا سنت کے خلاف نہیں ہے۔ آج کے دور میں بستر
صوفہ یا کرسی استعمال کرنا بھی عین جائز ہے اور سنت کی عملی توسیع ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، میں اس کو دہراتا نہیں ہوں۔ اور آج کے سبق کے سوالات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، 4 سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کمنٹ سیکشن کے اندر دیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آنے والے باب کو پڑھیں گے جس کی روایت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔